رضا رومی، ممتاز صحافی، ادیب، استاد، پالیسی تجزیہ کار، ترقیاتی مشیر اور منتظم رضا رومی سن 1970 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ہچسن کالج سے سن 1988 میں امتیازی حیثیت سے اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لیا۔ سن 1991 میں لندن اسکول آف اکنامکس سے معیشت اور بین الاقوامی تجارت میں گریجویشن کی۔ اسی ادارے سے سن 1992 میں ترقی پذیر ممالک میں سوشل پالیسی اور پلاننگ میں ماسٹرز کی سند حاصل کی۔ سن 1994 میں مقابلے کے امتحان میں پہلی پوزیشن لینے کے بعد 10 برس تک اعلیٰ ضلعی انتظامیہ کا حصہ رہے۔ رضا رومی طویل مدت تک ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، UNDP اور DFID جیسے اداروں کے ساتھ مشاورتی حیثیت سے وابستہ رہے۔ جناح انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے ڈائریکٹر رہے۔ سن 2014 میں امریکہ منتقل ہو گئے، جہاں کارنیل یونیورسٹی، نیو یارک یونیورسٹی، اتھاکا کالج جیسے تعلیمی اداروں سے وابستہ رہے۔ ان دنوں یونیورسٹی نیو یارک سٹی میں امتیازی لیکچرر کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی اخبارات میں ہزاروں مضامین لکھنے کے علاوہ رضا رومی 2 برس تک فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر رہے۔ ان دنوں مقبول آن لائن سائٹ نیا دور کے مدیر ہیں۔ رضا رومی متنوع موضوعات پر 5 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی پہلی کتاب سن 2012 میں ڈیلی بائی ہارٹ شائع ہوئی۔ ان کی دیگر کتابوں میں سن 2015 میں دی فریکشن پاتھ، پاکستان ڈیموکریسی ٹرانزیشن، سن 2016 میں آئیڈینٹی، فیتھ اینڈ کانفلکٹ، سن 2018 میں بینگ پاکستانی اور سن 2020 میں ری تھنکنگ پاکستان شائع ہوئی۔ رضا رومی کو ان کے تحقیقی کام، تمدنی خدمات پر بہت سے قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود، ہمارے ممتاز صحافی، ادیب، ماہر تعلیم، ماہر معیشت اور پالیسی انالسٹ محترم رضا رومی کے ساتھ دوسری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آداب رضا بھائی، بہت شکریہ۔ مجھے معلوم ہے آپ کے ٹائم کنسٹرینٹ کا۔ یہ فرمائیے کہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو جو آپ کا گھرانہ ہے ان کی جو پری پارٹیشن اوریجن ہے وہ تو امرتسر سے ہے۔ جی، میری والدہ کا جو فیملی تھی وہ امرتسر میں مقیم تھی، کیونکہ میرے نانا کا کاروبار تھا کلکتہ میں اور امرتسر میں، اور کلکتہ میں وہ جا کر چمڑے کا کاروبار، آپ کو پتا اس وقت بہت مسلمان جو بزنس مین تھے، خصوصاً یہ 20ویں صدی کے پہلے جو پہلے ہاف میں یہ کاروبار ہی پیک پہ تھا، اور امرتسر میں تھا کارخانہ، وہاں سے بنتا تھا، پھر وہ کلکتہ تک جا کے بک کے بحری جہازوں میں آگے جاتا تھا۔ تو یہ تھا، وہ لوگ تو ہجرت کر کے آئے، لیکن جو میرے والد کی فیملی تھی ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور شہر میں 500-600 سال سے شالمی میں میری دادی کا گھر تھا، اور اندرون لاہوری اور بھاٹی میں ہمارے دادا کی فیملی تھی موجود، تو اس لیے شالمی کے لکڑی کے بنے ہوئے مکانوں سے جو دھواں اٹھا ہے وہ آپ کی کتابوں کی سطروں تک پہنچا ہے۔ بالکل، بہت آپ کو یاد ہے، بالکل جی۔ لیکن امرتسر سے اور کلکتہ سے اور لاہور سے اس رشتے کے ہوتے ہوئے جب آپ نے اپنی پہلی کتاب لکھی 2011 غالباً، جی، اس میں مکمل کی تھی، ڈیلی بائی ہارٹ، جی، تو یہ آپ نے ایسے جو ٹریجر ٹرووز تھے تمدن کے، ثقافت کے، انہیں چھوڑ کے دہلی کا انتخاب، وہ خاص وجہ؟
جی خاص وجہ تو اس طرح سے تھا کہ مجھے پہلی بار جانے کا اتفاق ہوا تھا 2005 میں. تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں کام کرتا تھا اور فلپینز میں مقیم تھا. وہاں پر ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں، چونکہ ویزا تو ویسے ملتا ہی نہیں، آپ کو پتا ہے کہاں ملتا ہے پاکستانیوں کو، تو وہ ایک سرکاری ویزا تھا. اور جب میں وہاں گیا، وہ ایک ہفتے یا 10 دن کا مشن تھا. مشن سو کہتے تھے وہاں پہ جا کے پروجیکٹ. تو میں ایک ٹیم کا حصہ تھا. میرے ایک انڈین کولیگ تھے، ایک جاپانی تھے، ایک بیلجیم کی وکیل تھی. تو ہم لوگ گئے اور وہ پہلا میرا تھا دلی کا سفر. اور میں سٹرک، جسے کہا جائے اور سٹرک ہوا. اور وہ اس لیے ہوگا، ایک تو وہ بالکل لاہور سے اتنا ملتا جلتا تھا کہ میں اس وقت لاہور میں نہیں تھا. آپ کو پتا ہے یہ میری ایک الگ ماجرا ہے کہ میں لاہور سے عشق بھی اتنا ہے. لیکن پھر مجھے دلی کی جب میں وہاں پہ گھوما پھرا، اور پھر میرا 2005 سے اس سال 2006 مستقل آنا جانا رہا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے لکھنا شروع کر دیا ہوا تھا. میری تحریریں پڑھی جاتی تھی ہندوستان میں. وہ مجھے بلایا کرتے تھے کانفرنسوں میں، کہیں یہ کہیں وہاں ادھر ادھر. تو بہت آنا جانا ہوتا تھا. اور پھر میں نے اس کا جسے کہنا چاہیے اس کی پرت جو ہے نا، وہ پرتیں الگ کیں. اور اس کی تاریخ جو تھی ثقافتی، اور جو وہاں پہ مختلف سویلائزیشنز کے جو آپ کو آثار ملتے ہیں، ان کے جو اثرات ملتے ہیں، ان کی اشکال آپ کو دکھائی دیتی ہیں، میں اس سے بے حد متاثر ہوا. اور اب ظاہری بات ہے کہ آپ کیوریوسٹی تو مجھے ہمیشہ سے رہی ہے. تو پھر کوئی پرانا قلعہ دیکھا، اس کے بارے میں پڑھا، پھر اور اس کے حوالے نکالے. تو وہ جو میں پڑھتا گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک تو یہاں پہ 7 شہر آباد تھے، اور ان 7 شہروں میں جو سب سے زندہ اور جاوید شہر ہے وہ دلی ہے، جو مسلمانوں نے تعمیر اور آباد کیا. اور وہ سارے حوالہ جات جو پاکستان میں ہم جیسے اردو زبان مثلا ہم کہتے ہیں جی ہماری قومی زبان اردو ہے. اچھا وہ ہے بالکل ہے بھائی، بالکل ہے. لیکن اس کی جو دلی میں جو اس کا رول ہے وہ وہاں پہ ہوا. پھر مجھے یہ پتا لگا کہ نظام الدین اولیاء کا جو درگاہ ہے اور اس کے ارد گرد جو بستی ہے وہ کتنی قدیم ہے، 12ویں 13ویں صدی سے قائم ہے. اور وہاں پہ جو یہ کھانا، بستی نظام الدین ہی بستی نظام الدین ہی کہلاتی ہے بالکل. اور وجاہت صاحب نان کباب جو ہے وہاں بھی وہ بنتے. اب آپ کو نان کباب ہمارے یہاں بچپن سے ہمارے گھروں میں منگوائے جاتے تھے. کچھ نہیں ہوتا کہ نان کباب منگا دو. میں لاہوری ہوں، نہیں بتائیے مجھے. آپ کو پتا نان کباب کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا. مجھے اب روز کھلا دیجئے میں کھا لیتا ہوں. اچھا وہ کہاں پہ وہ کون سے نان بھائی آئے وسطی ایشیا سے، دیکھیے یا پرشیا سے، ہمارے ہاں تو خاص طور سے کشمیر سے. اور جو کھانے وہاں بنتے، جو کھانے ہم کھاتے ہیں روزمرہ. پھر موسیقی ہے، قوالی، خیال، اب جو ساری وہ انوویشن دھرپد ہے، ٹھمری ہے، بالکل. اور ہندوستانی زبان یا اردو کا جو پورا آمیزش 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں صدی میں ہوئی، اس میں دلی کا ایک بہت خاص رول تھا. دکن اس کا ایک سینٹر بنا. بعد میں لکھنؤ وہ بن گیا، چونکہ لکھنؤ میں پیٹرنیج تھی. لیکن جو اصل میں یہ جو ملی جلی زبان تشکیل پائی، تخلیق کی گئی، وہ دلی میں ہوئی. اب ظاہری بات ہے، اور بہت سے حوالہ جات تھے، بہت سے حوالہ جی. تو اب ہوا یوں کہ اچھا وہاں سڑکوں کے نام، دکانوں کے نام آپ ہم نے تو گم کر دی، لیکن وہاں ایک سڑک امرتا شیرگل کے نام پہ بھی ہے. امرتا شیرگل کے نام پر ہے. اچھا پنڈی ایک ریسٹوران سب سے مقبول ریسٹوران ہے وہاں. اچھا چاٹ کھانی ہے تو وہ بھی کوئی مہاجر آیا تھا پنڈی سے، لاہور سے، سرگودا سے، انہی ناموں پہ بنی ہوئی ہیں. تو اس قدر اندازہ یہ پھر وہ میں نے وہ جانکاری جو میری وہ اس 2005 اور 2011 کے درمیان یہ جو سفر تھے میرے مختلف، کتنی بار میں گیا اور جو تحقیق ہوئی. مطلب اس زمانے میں نے کوئی 40-50 کتابیں انگریزی میں پڑھی، کوئی 40-50 کتابیں اردو کی پڑھ لی، کوئی 100-150 آرٹیکلز ادبی اور غیر ادبی وہ کھنگال ڈالے. اب تو میں اتنا مٹیریل جمع ہو گیا کہ، اور میرے اپنے جو ذہن میں بھی تھا، تو میں نے کہا اس کو قلم بند کیا جائے. بائی ہارٹ اور لکھا، اور ایک ہی جو ہے سٹنگ میں لکھتا گیا اور وہ کتاب بن گئی. آپ وہاں نظام الدین اولیاء
امیر خسرو، غالب اور بہت قریب آئے تو خوشوان سنگھ. جی 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 بالکل بالکل بالکل. تو کیا آپ کا دل نہیں چاہا کہ آپ انڈیا گئے ہیں تو آپ سے پہلے اس گلی میں آپ کے افسانے پہنچ جائیں؟ کیونکہ ہمارے تو بہت سے لوگ وہاں سے ہینڈسم ہو کے واپس آتے ہیں. واہ واہ، بڑا جملہ کسا ہے آپ نے. بمبئی بھی میں گیا اور ملا بھی کچھ فلم سٹار سے، ایسی بات نہیں ہے. اور بالکل بالی ووڈ کی بات آپ کو پتا، ادھر جو انتہا پسندی کا طوفان اٹھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ کون سی مسلمان دلی کی باتیں کر رہا ہے. اچھا، پڑھنے والوں نے وہ نہیں پڑھا کہ کتاب دراصل دلی کے مسلم پاسٹ کے بارے میں، نظام الدین اولیاء کا آپ نے ذکر کیا، حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی، حضرت چراغ دہلی اور دیگر. دہلی تو 22 خواجہ کی چوکھٹ کہلاتی ہے، 22 سے بھی کئی زیادہ نمبر ہے ویسے، وہ میں نے بھی خود کاؤنٹ کیا تھا. تو وہ میں اچھا، اور پھر تصوف سے میرا چونکہ ایک لگاؤ ہے، علمی سطح پہ بھی، فلسفیانہ سطح پہ بھی، اور ایک جسے کہنا چاہیے پریکٹیشنر بھی ہوں. میں پریکٹیشنر اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف ایک بہت زیادہ ایک عالمگیر اور ایک کمپریہنسو، ایک جامع زاویہ اور نظریہ ہے زندگی کو دیکھنے اور سمجھنے کا. یعنی کہ آپ کو انسانی مساوات کا جو ایک سبق داتا صاحب پہ جا کے ملتا ہے، وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. ایک درگاہ ہے جہاں پہ لوگوں کے سونے کا بندوبست ہے، کھانے کا بندوبست ہے، روٹی کپڑا مکان، اور وہ رواداری کا اور بلونگنگ کا. تو میں بچپن سے داتا کی نگری میں رہنے والا ہوں، اور میری انڈکشن ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تہذیبی سطح کے اوپر داتا صاحب پہ ہوئی. اور اس کی وجہ سے میری دادی بھی جاتی تھی، میرے والد بھی لے کے جاتے تھے. میں خود جاتا ہوں، میں لاہور آتا ہوں، سب سے پہلا میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں داتا صاحب جا کے حاضری دیتا ہوں، اور وہ حاضری دیتا ہوں، دیکھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، وہ سینس کرتا ہوں، ماحول کو ایبزارب کرتا ہوں. کتاب کے بارے میں ایک اور جملہ یہ کہہ دوں، اور بہت اہم بات ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک تہذیبی ورثے میں جس میں کہ ایک روحانیت کا جو آپ کہہ دیجئے طریقہ کار ہے، طریقت ہے روحانیت کی، وہ بھی مشترک ہے. وہ اس لیے مشترک ہے، سکھوں کے سارے مقامات، مذہبی مقامات یہاں ہیں بھائی. ہمارے چاہے خواجہ غریب نواز ہوں اجمیر میں، محبوب الہی ہوں نظام الدین اولیاء، وہ ہندوستان میں ہیں. اچھا، طول و عرض میں ہر جگہ. ہم نے کہا غالب تو دلی کے، اچھا دلی کے وہ سب ان سے اعلیٰ کون ہے؟ میر بھی دلی میں رہے، آپ کو پتا ہے. اچھا، اس لیے تو ان کو کہنا پڑا تھا. ہاں بالکل، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، بالکل، واہ واہ واہ، اس کو فلک نے لوٹ کے اعلان کر دیا. ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. پھر ذوق ہوں، بہادر شاہ ظفر ہوں، وغیرہ وغیرہ، ایک پوری لسٹ. داغ دہلوی ہوں، اب دیکھیں نا تو فریدہ خانم، یہ تصویر بھی لگی ہے ان کی، داغ دہلوی کی غزلیں گاتی ہیں. اب داغ کو نہ گائیں کیونکہ وہ ہندوستان، آپ کو پتا نا. پھر ایک آپ کو پتا ہے پاکستان میں، اور یہی ایک بحث کتنے سال چلتی رہی کہ قوالی انڈین ہے کہ پاکستانی. تیکھا سوال ہے جی. 2018 کے قریب آپ کی کتاب آئی بینگ پاکستانی. جی. بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور آپ نے اس میں پاکستان کے ساتھ اسی طرح سے محبت کی جیسے میرے آپ سے پہلے ایک ہمارے بہت عمدہ صحافی تھے خالد حسن. جی خالد صاحب، وہ جس طرح سے سیالکوٹ سے لے کے نور جہاں تک، اور کرکٹ سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو تک، اور پاکستان ٹائم سے لے کے شملہ تک، وہ جو خوشبو بھر دیتے تھے، یہ کتاب اس کے بہت قریب آتی تھی. یہ تو آپ نے بہت بڑا کمپلیمنٹ دیا. خالد صاحب تو ہمارے استادوں میں، ہم سب کے سازہ میں خالد حسن بھی اور خالد احمد بھی، واہ واہ، دونوں عمدہ. اچھا بھیا، اس کتاب میں آپ نے وادی سندھ کی روایت میں جی عورتوں کی ثقافتی توانائی کا جو تصور ہے اس پہ بہت زور دیا ہے. وہ ماروی منیر والی سے لے کے ایڈٹ پنڈیسن شریف بختاور تک آ جاتی ہے، بے نظیر بھٹو سے لے کے سندھیانی تحریک تک آ جاتی ہے. میری والدہ کا تعلق سندھ سے ہے، سو آپ کو مجھے اندازہ ہے روایت کا. لیکن مجھے اس میں جو بات چپتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دیگر حصوں ہی کی طرح سندھ میں عورتوں پہ تشدد کی جو مکروہ
روایت ہے. یہ دونوں چیزیں ڈو ٹیل نہیں کرتی میرے سوچ میں. جو زمین اتنی طاقتور خاتون پیدا کرتی ہے جو تھر کے صحراؤں سے لے کے جی ہاں دریائے سندھ کے کناروں تک صرف بچے ہی نہیں پیدا کرتی, کاشتکاری سے لے کے مکانوں کی تعمیر تک میں وہ حصہ لیتی ہے. وجہ صاحب یہ اس طرح تھا کہ ایک کانفرنس تھی فیمینن ڈیوائن, اس کی تھیم تھی ساؤتھ ایشیا میں. تو وہ اب آپ کو پتا ہے وہ ہندوستان میں اور شری لنکا میں اور بھوٹان میں, نیپال میں تو دیویوں کا جو پورا پوجا پاٹ اور جو تصور ہے تو اس کے اوپر تو بہت کچھ کہا. اب میں نے سوچنا شروع کیا. میں نے کہا کہ مجھے انہوں نے مدعو کیا کہ آپ پاکستان کی نمائندگی کریں. تو پھر میں نے یہ کافی مہینے میں نے بہت کچھ پڑھا, لوگوں سے بات چیت کی, لیکن پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے کلام کی جو سب سے توانا آواز ہے, ایسی جیدار, جاندار, بہادر, نڈر خواتین کیریکٹرز ہیں کہ آپ کو ان کی مثال دنیا کے ادب میں نہیں ملتی. کہ ایک لک و دک صحرا میں ایک وہ چلے جا رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے میں عبور کر کے کانٹے ریگستانی تپش, لیکن منزل پہ پہنچے گی. اچھا ویسے تو ہمارے پنجاب میں بھی اگر آپ ہیر رانجھا کا دیکھیں تو اب رانجھا جو ہے, رانجھا تو بڑا منفعل ہے یعنی دبتا. اچھا دنیا بھر کے لٹریچر میں, چونکہ لٹریچر میں آپ تو خود ادیب ہیں تو آپ سے بہتر میں کیسے اس کو بیان کروں, چونکہ وہ کردار کی روح تک پہنچ جاتا ہے. جی شیکسپیئر کے ہاں بھی لیڈی میکبتھ جو ہے وہ میکبتھ سے کئی تگڑی ہے, جی ڈاڈی ہے, ٹھیک ہے نا. جی بالکل. آپ وہ مرزا اور صحابہ میں دیکھیں کون دلیر ہے, بالکل بالکل. سونی اور مہیوال میں دیکھیں کون دلیر ہے, بالکل. اور ہیر, میں کہتا ہوں اب ہیر دیکھیں نا, ہیر تو ہمارے پنجاب کی روایت کا وہ استارہ ہے کہ ہیر کی تپسیا اور ہیر کی سوچ اور انٹلیکٹ اور روحانی جو اس کی ڈیپتھ ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. آپ نے ایک مضمون لکھا تھا منٹو کی خواتین کے بارے میں, تو آپ دیکھیں کہ منٹو یعنی سوگندھی جو ہے حد تک میں بالکل جتنی تگڑی ہے, بابو گوپی ناتھ تو اس کے سامنے ٹھکنا ہے. اچھا وہ بھی ایک کانفرنس کے لیے لکھا گیا تھا. منٹو پہ ایک کانفرنس ہوئی وہاں پہ ہندوستان میں نہرو سینٹر میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ, میں نے شاید کچھ تراجم کیے تھے ایک دو, تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیے. تو میں نے کہا اس پہ لکھنا چاہیے بیکاز ایسی کیریکٹر موزیل جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتی ہے, آپ اندازہ کریں, اب اس کی اب میٹافر دیکھیں. اچھا ایسے کیریکٹر آپ کو ملتے. تو اینی وے کمنگ بیک ٹو سندھ, اور پھر وہ وقت تھا کہ مجھے ایکچولی ایک دو بار سندھ جانے کا اتفاق بھی ہوا, اور میں گڑھی خدا بخش بھی گیا, اور میں اور دیگر جگہوں پہ گیا. تو میں نے دیکھا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی, 1-2 سال ہوا تھا, اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک آئیکونک سٹیٹس, جیسے آپ کو پوسٹر, تصویریں بڑے بڑے, اچھا وہ, اور میں جب شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے, اچھا آپ کو پتا شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے مزار پہ بھی مجھے دعوت نامہ یوں ملا کہ انہوں نے میرے کچھ ان کی نظموں کی ٹرانسلیشنز پڑھی اور مجھے دعوت دے کے بلا لیا, بھٹشا بلا لیا. تو میں وہاں گیا. اب میں وہاں جب بھٹشا گیا تو وجاہت صاحب میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر جو ہار بیچنے والے, وہ جو پھول بیچنے والے, اور وہاں پہ ہر جگہ بے نظیر کی پوسٹرز ہیں, اور ان کی تعداد جو وہاں پہ ہماری یہ جو پوسٹرز ہوتے ہیں نا جو تصوراتی صوفیاء کے, ان سے زیادہ بے نظیر بھٹو کے تھے. اچھا میں بہت انٹریگ ہوا, میں نے ان سے پوچھا کیوں, ان کا یہ بہت بکتے ہیں, لیکن مجھے زیادہ یہ ہوا کہ بے نظیر بھٹو شہید ایک آئیکن جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں, وہ ایک بن کر ابھری اپنی شہادت کے بعد, اور پھر بختاور اور بھٹو صاحب بھی بالکل. تو میں نے پھر اس کو جوڑا کہ تہذیبی طور پر خواتین ہیروئن جو ہے وہ ایک مزاحمت کا مستقل استارہ ہے. اس کو پھر میں نے جوڑا, اور اس کی ایک طرح سے کالی سے لے کر آج
مائی بختاور جو انگریزوں کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی، اور بینظیر بھٹو جو کہ ڈارکنس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی ایک شمع کی صورت، وہ آج زندہ و جاوید ہے. تو میں نے اس کو لنک کیا. اب حقیقت میں کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو رومانوی تصوراتی فلسفیانہ روحانی خیالات ہیں. اب حقیقت تو آپ نے بڑی تلخ بیان کی ہے، وہ درست ہے. یہ جو جسے یہ ڈس آنریبل کلنگز میں انہوں کہتا ہوں، آنر کلنگز تو غلط یہ لفظ ہے. کنورژنز ہیں، ونی ہے، سوارا ہے، پتہ نہیں قرآن سے شادی ہے، بھائی ان چیزوں کی کیا. لیکن وہ اس کا تعلق سارے کا سارا جسے موڈ آف پروڈکشن اور وسائل کی کنٹرول اور زمین سے ہے. یس، جاگیردارانہ نظام کی جو بدترین مظاہرہ ہے وہ آپ کو ان بدعمالیوں میں دکھائی دیتا ہے کہ یہ فورس قرآن سے شادی کرنی ہو. مجھے یاد ایک جنگل ڈرامہ تھا نور الہدا شاہ کا پی ٹی وی پہ، جس میں کہ یہ میں اسکول میں تھا اس وقت مجھے پہلی بار یہ پتہ لگا. آپ دیکھیے تو اس طرح کی جو روایات تھیں وہ جڑی ہوئی ہیں اونرشپ، لینڈ اونرشپ سے، اور پیٹریارکی جو کہ آپ کو پتہ جیسے وہ مارز وجود ہے، پیٹریارکی ان اٹ سیلف بالکل. تو وہ میرے خیال سے وہ اس کا تعلق وہاں پہ ہے. اور انہی چیزوں کے خلاف جو مزاحمت بھی ہو رہی ہے سندھ میں، بینظیر بھٹو تو سب سے روشن اور تابناک مثال تھی. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے نفیسہ شاہ، اتنی لائق فائق ایک حمیدہ کھوڑو ہماری دوست تھیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. اور نفیسہ جو ہے انہوں نے تو کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، پی ایچ ڈی تھیسس ان کا اس کے اوپر ہے، اور وہ ابھی اس کے اوپر بڑا کام کر رہی ہیں. بڑی کراچی میں آپ نے نوٹ کیا کہ جو خواتین صحافی ہیں، جی اچھا، جہاں مرد چھوڑ کے چلے گئے، جی بالکل، مہناز رحمان وہی ہیں، انیس ہارون وہی ہیں. انیس ہارون کا میں ذکر کروں گا، فہمیدہ آپا، فہمیدہ ریاض، کون اس سے بڑا مزاحمت کا استعارہ ہے، کون بنا ہے، اور شری رحمان جنہوں نے بہت ساری شیلا رضا بالکل، فوزیہ وہاب جو کہ وہ بھی وہی کے رہنے والی کمال پولیٹیکل ایکٹیوسٹ. جی اچھا، مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خواتین کی مزاحمت، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو ذرا الٹا نہ کر کے دیکھیں، فلپ سائڈ آف دی کوائن. women have been the architects of civilization. بہت عمدہ بات کہی آپ نے. اور جو مزاحمت ہے نا، یہ عورتوں کی اپنی تعمیر کی ہوئی تہذیب اور تمدن میں جو ڈسٹورشن ہے، بہت and when we say distortion it means injustice. کریکٹ. اس کی مزاحمت ہے، اور مزاحمت وہی کرتا ہے جس نے بنایا ہو، جو اون کرتا ہے، جو ری بیلنس کرنا چاہتا ہے معاشرے، جو ری بیلنس کرنا چاہتا ہے، جو بیلنس ریسٹور کرنا چاہتا ہے. بالکل. میں پہلے ایک ہجرت ترک کر کے فلپائن سے یہاں آیا تھا، منتقل ہوا تھا، سب کچھ نوکری چھوڑ کر یہاں پہ ایک نئی زندگی آباد کی، ایک نئی کریئر، اور یہ اور وہ. I recall those days. جی آپ ہماری ملاقات ہوئی 2008-2009 میں بیٹھا کرتے تھے اور باتیں ہوتی تھیں. تو میں آ چکا تھا، میں تو اپنی طرف سے میں نے کہا اب تو میں یہیں رہوں گا جی. اور اب بس میں نے یہاں پہ تبدیلی لانی ہے، یہ کرنا وہ کرنا. وہ پھر ریئلٹی چیک ہو گیا، تلخ حقیقتیں دنیا کی وہ آ گئیں. لیکن وہ بہت تلخ تجربہ تھا. لیکن ایک لحاظ سے پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ شاید جو کچھ ہوتا ہے اس کی ایک سکیم ہوتی ہے زندگی میں. تو وہ پھر یہ ہوا کہ آپ کو کچھ تنہائی بھی مل جاتی ہے، کچھ ڈسٹنس بھی مل جاتا ہے، کچھ جی ہاں موقع. مجھے پھر یہ موقع ملا کہ میں نے پھر تعلیم و تدریس کی طرف اپنی توجہ کی اور اپنے آپ کو، ذہن کو بھی بدلا، اپنے رجحانات کو بدلا، اپنی سوچ کو بدلا. کیونکہ آپ کو پتا ہے، آپ تو خود ایک معلم ہیں، کہ یہ بڑا ایک مشکل کام ہے. مشکل ہوتا ہے. ہاں، یہ آسان لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہو ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی ہمارے لیے دسترخوان بچھا کے بیٹھا ہوتا ہے. اسٹف. اور اہم بات یہ ہے کہ اوور ہیئر more often than not it's easier to make a difference. جی ہاں بالکل، ادھر بہت مشکل ڈسٹنس، وہاں پہ فاصلے سے بیٹھ کے فرق پیدا کرنا یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے. اور وہاں پہ ہمارے لیے چونکہ ہماری روٹس اس طرح سے کہیں انکہیں دیکھی، یہاں تو ہم کسی گھر میں داخل ہوں تو دروازے کے اندر داخل ہوتے بتا سکتے کہ اس گھر میں
معیشت کیا ہے, معاشرت کیا ہے, رہن سہن کیا ہے, درست, کیونکہ یہ ہمارے اندر اترا ہوا ہے, تو وہاں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا. بالکل صحیح, کیونکہ وہ ہمارے لیے ثقافت اسی کا نام ہوتا ہے. اسی کا نام ہوتا ہے. بالکل. ناظرین, مصنف, ادیب, استاد, معلم, ماہر معیشت, پالیسی کنسلٹنٹ محترم رضا رومی کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ماں باپ کا فرض ہے اگر عقل مند ہے کہ وہ جو اولاد اب پیدا ہو رہی ان کا فرض ہے وہ سمجھاویں کہ یہ ملک ان مشکلات سے مارد وجود میں آئے. اس میں بچے مروائے, اس میں عزتیں گئی, اس میں آ کے بچے لاوارث ہو کے پھرے ملک میں, ہاں جن کے ماں باپ قتل ہو گئے. مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا, یوں پاکستان بنا تھا, یوں پاکستان بنا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے نامور صحافی, ادیب, استاد محترم رضا رومی سے. آپ نے کوئی تقسیم سے کوارٹر آف اے سینچری لیٹر آپ کی پیدائش ہے, جی ہاں, لیکن آپ کی تحریروں پہ تقسیم کی پرچھائیاں بہت گہری ہیں. درست ہے, درست ہے. بہت آپ نے یہ اہم سوال کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ حساس ہونا ہے یا اٹ از اے پولیٹیکل نیریٹو ایز ویل؟ میرے خیال سے بالکل دونوں چیزیں ہیں, بلکہ اور بھی کچھ اس میں عوامل شامل ہیں. دیکھیے, پہلی تو یہ بات ہے, میں آپ کو سادہ سی بات یہ کہوں کہ پاکستان کے, جیسے ابھی ہم جناح صاحب کی تقریر کا ذکر کرے تھے, پاکستان کو سمجھنا اور یہاں پہ رہنا, وہ اس کو سمجھنے کے لیے ظاہری بات ہے جو فاؤنڈیشنل مسائل اور سال ہیں وہ بہت ضروری ہیں. جو کچھ 1940 سے 1950 تک ہو رہا تھا پاکستان اور اس خطے میں, اگر آپ اس کی جانکاری نہیں ہے تو آپ آج کے پاکستان کو نہیں سمجھ سکتے. اور اس کے لیے کچھ آپ اس کی نہ اس کو آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں, نہ اس کے لیے کچھ آپ کو آگے بہتری کا سوچ سکتے ہیں, کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہیں وہاں پہ اوائل میں جن کو ٹھیک کرنا لازم ہے. وہ اس کا ہم نے کچھ ذکر بھی کیا. اچھا, دوسری چیز میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ادب کا یہ اثر ہے. اردو ادب کا جو مطالعہ ہے, اس میں جو تقسیم کے بارے میں ہم نے پڑھا اور پڑھتے گئے, وہ اس کی بہت گہری چھاپ تھی. اور اگر آپ نوجوانی میں اور بچپن میں لڑک پن میں وہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن سے نکلتا نہیں ہے. قرۃ العین حیدر کی جو تحریریں ہیں, منٹو بالکل, کون ہے جس نے اس پہ نہیں لکھا؟ نہیں لکھا.
بس تو وہ اب آپ دیکھیں نا وہ ایک زاویہ پھر انتظار صاحب بالکل تو تقسیم اور ہجرت دونوں. اچھا اب بات یہ کہ وہ آپ کے ذہن پہ وہ نقش ہو جاتا ہے کہ ادبی جو وہ جانرا ہے, پھر اسی وجہ سے آپ پھر میں نے یہ بھی ایکسپلور کیا کہ جو میں تو ایک مشترک تہذیب کا ماننے والا ہوں, میں سمجھتا ہوں پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش کی ایک ہی مشترک دھارا ہے تہذیبی, تو اس لیے اس کا ذکر ضروری ہوتا ہے. وجاہت صاحب جی بجا فرمایا. اچھا رضا, اب ہمارے پاس کچھ وقت کم رہ گیا, میں چاہوں گا کہ کچھ تیکھے سوال ہیں, جی ضرور, ذرا جواب ان کے ہو جائیں. محترم رضا, پاکستان جمہوری اصولوں کے مطابق میز پہ بیٹھ کے سیلف رول کے پرنسپل پہ ووٹ کے ذریعے حاصل کیا گیا, لیکن پاکستان میں اکراس دی بورڈ جمہوریت پہ اتفاق رائے نہیں ہے, درست, بلکہ جمہوریت سے مخاصمت, ہاسٹیلٹی پائی جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ وجاہت صاحب, یہ تو آپ نے ایسا مشکل سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے, لیکن بنیادی طور پر 3 عوامل ہیں. دیکھیے میں وہی آپ سے جو ابتدائی ہماری گفتگو ہوئی, ریاستی ترجیحات اور معاشرتی بنت, 2 ہی چیزیں ہیں جن کا میں پہلے ذکر کروں گا. ریاستی ترجیحات یہ ہیں کہ پاکستان آپ کو پتا ہے کہ جب بنا تو ایک کمزور سول سوسائٹی اور کمزور پولیٹیکل سوسائٹی تھی, جبکہ یہاں پہ ایک بہت ہی مضبوط بیوروکریسی تھی, اور افسر شاہی نے پاکستان کو کہا کہ ہم اس کو چلائیں گے بالکل انگریز کی کمپنی بہادر کے طرز پر, ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو لے کر اسکندر مرزا تک وہی انداز میں انہوں نے چلایا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اور دوسرے بیوروکریٹس آ گئے سامنے. اب ان کا کوئی ایمان نہیں ہے جمہوریت میں, اور ان کی کوئی لیگیسی بھی نہیں ہوتی. یہ کنٹمپچوس ہے جمہوریت کے بارے میں. میں چونکہ سسٹم کا حصہ رہا ہوں, ایک ریاستی چھوٹا سا اعلی کار رہا ہوں ماضی میں, میں جانتا ہوں کہ جمہوریت کے بارے میں, سیاست دانوں کے بارے میں کس طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں. سبھی کو چور کرپٹ سمجھا جاتا ہے, سبھی کو نااہل سمجھا جاتا ہے, سبھی کو خود غرض سمجھا جاتا ہے, سبھی کو غیر محب الوطنی کا سرٹیفکیٹ تو پہلے کھل کے دیا جاتا تھا, اچھا ابھی بھی دیا جاتا ہے, تو سبھی کو غیر محب وطن سمجھا جاتا ہے. اچھا اب مسئلہ ہے کہ اب آپ کیا کریں اس کا. ایک تو یہ ہوگی ترجیحات, اب یہ ڈومیننٹ سیکشنز ہیں آپ کی سوسائٹی کے. دوسرا, انہوں نے آپ کا نصاب بھی لکھا ہے, آپ تعلیم و تدریس وہ کرتے ہیں. اب جب اپنے بچوں کو دو جنریشن سے 1980 سے جب نصاب میں تبدیلیاں آئی ہیں, آپ نے ان کی ذہن کر دی ہے کہ جمہوریت تو بیکار ہے, یہ سیاستدان تو, اور اب تو وہ بچے استاد ہیں, خود وہ استاد ہیں بالکل جناب, they are in their late 50s. وہ نہ صرف استاد ہیں, وہ سول سرونٹس ہیں, وہ پروفیسرز ہیں, وہ سکول ٹیچرز ہیں, ہیڈ ماسٹرز ہیں, میڈیا میں ہیں, وہ ایک بیرون پاکستان جو اوورسیز پاکستانیز کا بلک اس زمانے میں 80s میں ایجوکیٹ ہوا ہے میری طرح, میں وہاں رہتا ہوں. جن لوگوں کو جمہوریت کی خرابیاں اتنی باریکی سے نظر آتی ہیں, وہ یہ نہیں دیکھ پاتے کہ ہمارے ہاں اوورال دیانت کی شرح کیا ہے, کیا شرح ہے معاشرے میں. بالکل. تو قصہ مختصر یہ ترجیحات ہے. اب معاشرے کی بنت بھی دیکھ لیجئے, ہم نے پیٹریارکی کا پہلے ذکر کیا. ہمارے ہاں ایک اتھارٹیرین کلچر ہے, اور پاور کلچر ہے, پاور کلچر, کائنیٹک پاور. جی, گھر میں والد جو ہے اس کے کہتے ہیں کہ اچھا والد وہ ہوتا ہے جو کہ بچوں کو وہ دیکھے سونے کا نوالا دے لیکن دیکھے شیر کی نگاہ سے. قربانی کی شکل مختلف ہو سکتی ہے, لیکن یہ پیارا وطن ہم سب کا وطن ہے, اور ہم 3 دن بعد جب یوم آزادی منا رہے ہوں گے تو ہم کیا پیغام دے رہے ہوں گے, ہم دنیا کو کیا پیغام بتائیں گے کہ ہمارے اندر ریلیجیس انٹالرنس اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی اور کو برداشت نہیں کرتے, ہم ان کو گھر سے باہر نکالتے ہیں, گھر سے باہر نکال کے اس کو زندہ جلا دیتے ہیں, اس کو ہم بلی پہ چڑھا دیتے ہیں, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بینگ اے اسٹیٹ, یہ میرے لیے بھی ایک
اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے جس پہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. کچھ دن پہلے میری بہن رحیلہ صاحبہ نے یہاں پہ ایک ریزولوشن پیش کی جب سرگودا کا واقعہ ہوا. اس ریزولوشن پہ ہم سب نے, اپوزیشن نے بھی, تحریری بینچز نے بھی, ہم سب نے اس کو آئز کہا, ہم سب نے اس کو یونینیمسلی اپروو کیا. تو پھر ہم سب کو مل کے, میں ایک دفعہ پھر اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ان کی یہاں پہ موجودگی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ جب مائنورٹی کی بات ہوتی ہے ہم سب اکٹھے ہیں تو ہم سب کو مل کے اس پہ کام کرنا ہوگا. میں زیادہ ٹائم اس لیے نہیں لینا چاہتا, میں چاہوں گا کہ میرے باقی جو آنریبل ممبران ہیں وہ اپنی بات کریں. میں اس ہاؤس کو اوپن کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آج زیادہ سے زیادہ ہمارے آنریبل ممبران اس پہ بات کریں تاکہ جو آج کا دن ہے جس کا ایک مقصد تھا, آج ڈپلومیٹک کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی ہے, میں نے خصوصی طور پہ اپنی ڈپلومیٹک کمیونٹی کو مدعو کیا وہ آئیں, وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے حکومت پنجاب, میرا ڈپارٹمنٹ از کمیٹڈ to serve the minority, to address their issues, to address the challenges we are facing right now, تاکہ جب پاکستان کی بات ہو تو پاکستان کا نام ان لوگوں میں آئے جو یہاں پہ امن کا, محبت کا, بھائی چارے کا, رواداری کا بات کرتے ہیں, تاکہ جو ہمارا نعرہ ہے خوددار, خوشحال, خود مختار پاکستان, یہ سب ہم جب کنٹریبیوٹ کریں گے تو یہ تب ہی ممکن ہوگا. جی میں آخر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے سیکرٹری صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں, میں اپنی ایڈیشنل سیکرٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں اپنے ڈپٹی سیکرٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں اپنے ایس او صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں اپنے ڈرائیورز کا, آفس بوائز کا, پی اینس کا, سپورٹ اسٹاف کا, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, جس طریقے کی روایت محترمہ چیف منسٹر صاحبہ نے رکھی کہ ہم سب ایک پاکستانی ہیں, پنجابی, اور ہم سب اپنا اپنا پروفیشنل ہیں, ہم وی شوڈ ورک لائک اے ٹیم ورک. سو لیٹ می ٹیل یو, میں میری ٹیم نے جس طریقے سے, میں جس دن سے وزیر بنا ہوں, جس طریقے سے میری ٹیم نے مجھے سپورٹ ایکسٹینڈ کی, جس طریقے سے مجھے ویلکم کیا, اس کی مثال میں نے کہیں دیکھی. میں ڈیولپمنٹ سیکٹر کا بندہ ہوں. آئی بین سرونگ ود مینی پروجیکٹس آف دا ورلڈ بینک, ود سرونگ ود ڈیولپمنٹ سیکٹر فار لاسٹ 25 ایئرس. سو دس از فرسٹ ٹائم کہ میں گورنمنٹ کی اس کے اوپر جا کے بیٹھا ہوں. بٹ جس طریقے سے مجھے سپورٹ نہ صرف میرے ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری سے لے کے نیچے تک کیا, میں جس ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوں ہر ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری نے مجھے ویلکم کیا, مجھے سپورٹ کیا. تو میں سب کا اس ہماری جتنی مشینری ہے, چیف سیکرٹری سے لے کے ہمارے ایک نچلے جو ہمارے پی این تک, آفس بوائے تک, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو سیشن ہے یہ ایک فروٹفل, میننگ فل ڈسکشن ہوگی اور ہم مائنورٹی کے لیے کچھ کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ جناب چیئر. نہیں دے گا وہ استاد ہی نہیں ہوگا. پولیس والا وہ جو 2 چپیڑے لگا, کو پتا میں سول سروس میں جب میں پہلی پوسٹنگ ہوئی تو میرے ساتھ جو گارڈ تھا تو وہ بازار میں ایک ٹانگے والا سامنے آ گیا, اور وہ ٹانگے والا جو آ گیا ہماری گاڑی کے سامنے آ گیا, گاڑی روکنا پڑی تو میرا گارڈ نکلا. میں نے کہا شاید یہ ہٹائے گا ٹانگا, اس سے جا کے اس کو 2-4 تمانچے لگائیں جس طرح لگاتے ہیں. پولیس والا تھا, اس نے 2-4 چپیڑے لگائی. اب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, آپ کو پتا ہے میں 25-26 سال کا مغربی تعلیم یافتہ ممی ڈیڈی, میں نے کہا یہ تو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پتہ یہ لگا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو میرا روب و دبدبہ ہی قائم نہیں ہوگا. اچھا اب یہ معاشرتی بنت ہے, اب یہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. سماج کو ہم نے اس طرح تعمیر کیا ہوا ہے اور ریاست کی تشکیل کیا ہے اس کی ریاست. تو یہ لیکن الٹیمیٹلی یہ کام ریاستی اداروں کا ہی ہوگا اور تعلیم سے ہوگا. ایک ذاتی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ضرور. رضا صاحب, جو لوگ علم میں, دانش میں, تجربے میں, مشاہدے میں آپ جیسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں, عام طور سے وہ اچھے سامع یعنی سننے والے نہیں رہتے. یہ جو آپ ویلاگ کرتے ہیں اس میں آپ جن سے بات کرتے ہیں کئی دفعہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو غالباً خود جواب بہتر معلوم ہے, لیکن آپ جو ہے نا وہ ان کے سامنے بس طالب علم سا بن کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہنر کہاں سے سیکھا ہے؟ دیکھیے آپ جانتے ہیں وجاہت صاحب کہ سننا کتنا ضروری ہے. لسننگ, اگر آپ دنیا کے تمام تر قدیم یونان سے لے کر آج تک کے فلسفیوں کی گفتگو سنے, انہوں نے اسی پہ ایمفیسس دیا ہے, سننے پر. لسننگ, ریڈنگ, پیشنس. اور اگر آپ تصوف کی طرف جاتے ہیں تو صبر سب سے اہم ایک چیز ہے کہ آپ اگر انسان
انسانوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے تو آپ کو ایمپتھی جسے کہا جاتا ہے انگریزی یس وہ کنیکشن بڑا ضروری ہے. تو یہ میں حالانکہ مجھ میں بھی جراثیم ہے, آپ نے دیکھا اس انٹرویو میں میں آپ کے اچھے خاصے معقول سوالات کا لمبا جواب دے رہا ہوں. میں بھی یہ کر رہا تھا انٹرویو کر رہا تھا. آپ کی محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے یہ کیا, لیکن میں یہ ایک پریکٹس کرتا ہوں ہر روز ہر دن کہ میں سنوں زیادہ بجائے کہ اپنی بات کہنے کی. جی رضا, بہت عزت محسوس ہوئی اور بہت تعلیم اور رہنمائی اور بہت نفیس نکات ہمارے اجتماعی مکالمے کے سامنے آئے پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے, اور میں ذاتی طور پہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. تو ناظرین, یہ تھی ہماری پاکستان کے ممتاز صحافی, ادیب اور پالیسی کنسلٹنٹ اور ماہر معیشت محترم رضا رومی کے ساتھ صد رنگ میں گفتگو, اور اس کی دوسری نشست کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے. آئندہ پروگرام میں ایسی ہی کسی شاندار شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آداب.